السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ الحجرات کی پہلی آیت ہے جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس صورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کے نام کے متعلق زمان نزول، موضوع اور مباحث کے اوپر چند نکات انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ نام آیت نمبر 4 کا جو فقرہ ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ الحجرات آیا ہے۔ حجرات کے معنی ہوتے ہیں کمرہ یا حجرے، ازواج مطہرات کے لیے جو کمرے دیے گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے مسجد نبوی میں، تو حجرات یا کمرے ایسی جگہ جہاں پر پرائیویسی ہو، تو یہ کمرے اس سے مراد ہیں۔ زمان نزول کے مطابق سے یہ بات روایات سے بھی معلوم ہوتی اور سورہ کے مضامین بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ یہ سورہ مختلف مواقع پر نازل شدہ احکام اور ہدایات کا مجموعہ ہے جنہیں مضمون کی مناسبت سے یکجا کر دیا گیا ہے۔ علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر احکام مدینہ طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئے ہیں۔ مثلاً آیت نمبر 4 کے متعلق مفسرین کا بیان ہے، یہ بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے وفد نے آ کر ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا تھا، اور تمام کتب سیرت میں اس وفد کی آمد کا زمانہ 9 ہجری بیان کیا گیا۔ اسی طرح آیت 6 کے متعلق حدیث کی بکثرت روایت سے معلوم ہوتا کہ یہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی المصطلق سے زکوٰۃ وصول کر کے لانے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ بات معلوم ہے کہ ولید بن عقبہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ ہے اس کے زمانے نزول کے تعلق سے جو باتیں ہیں اور پس منظر۔ اب اس کے موضوع اور مباحث۔ اس سورہ کا موضوع ہے مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا جو اہل ایمان کی شایان شان ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں، مدنی دور ہے، ان کو زندگی گزارنے کے آداب، ایک صالح معاشرہ کی تشکیل کے لیے جو چیزیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، یہاں پر انہیں بتایا گیا ہے، بہت اہم ہے۔ ابتدائی 5 آیتوں میں ان کو وہ ادب سکھایا گیا جو انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ملحوظ رکھنا چاہیے، شروع سے لے کے 5 آیتوں تک۔ پھر یہ ہدایت دی گئی کہ ہر خبر پر یقین کر لینا اور اس پر کوئی کارروائی کر گزرنا مناسب نہیں ہے۔ جو بھی خبر آتی ہے فوراً اسے مان کر کارروائی کر لینا مناسب نہیں، بلکہ اسے تحقیق کرنا چاہیے۔ بات انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اگر کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی اطلاع ملے تو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خبر ملنے کا ذریعہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ قابل اعتماد نہ ہو تو اس پر کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اس صورت میں دوسرے مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔
دیکھیے دو مسلمان گروہ لڑ پڑے تو تیسرا جو ہے وہ خاموش ایز اے اسپیکٹیٹر نہ بیٹھے رہیں بلکہ انہیں صلح کرانا چاہیے اور عدل انصاف والوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعن کرنا، ایک دوسرے کے برے نام رکھنا، بدگمانیاں کرنا، دوسروں کے حالات کی کھوج کریت کرنا، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، یہ وہ افعال ہیں، کام ہیں جو بجائے خود بھی گناہ ہیں اور معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نام بنام ان کا ذکر فرما کر انہیں حرام قرار دے دیا ہے۔ کتنی اہم احکامات ہیں، یہ ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ان قومی اور نسلی امتیازات پر ضرب لگائی گئی جو دنیا میں عالمگیر فساد کے موجب ہوتے ہیں۔ قوموں اور قبیلوں اور خاندانوں کا اپنے شرف پر فخر اور غرور، دوسروں سے اپنے سے کمتر سمجھنا اور اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے دوسروں کو گرانا ان اہم اسباب میں سے ہے جن کی بدولت دنیا ظلم سے بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی آیت میں یہ فرما کر اس برائی کی جڑ کاٹ دی ہے کہ تمام انسان ایک ہی اصل سے پیدا ہوئے اور قوموں اور قبیلوں میں ان کا تقسیم ہونا تعارف کے لیے نہ کہ تفاخر کے لیے، نہ کہ بڑائی کے لیے، غرور کے لیے، تکبر کے لیے نہیں ہے، بلکہ تعارف کے لیے۔ بہت اہم بات ہے جو یہاں پر ہم کو سمجھائی جا رہی ہے۔ اور ایک انسان پر دوسرے انسان کی فوقیت کے لیے اخلاقی فضیلت کے سوا اور کوئی جائز بنیاد نہیں ہے۔ اخلاقی تقوی یہ چیزیں جو ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور اس بنیاد پر انسان کے درجات جو ہے بلند ہوتے ہیں۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، عملاً فرما بردار بن کر رہنا اور خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کھپا دینا ہے۔ حقیقی مومن وہی ہے جو یہ روش اختیار کرے۔ رہے وہ لوگ جو دل کی تصدیق کے بغیر محض زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور پھر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ گویا اسلام قبول کر کے انہوں نے کوئی احسان کیا، تو دنیا میں ان کا شمار مسلمانوں میں ہو سکتا، معاشرے میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا سلوک بھی کیا جا سکتا، مگر اللہ کے ہاں جو ہے وہ مومن قرار نہیں پا سکتے۔ یہ ہے اس صورت کا موضوع اور جن باتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلی آیت کا اب ہم یہ لیتے ہیں، تفسیر لیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ دراصل ایمان کا اولین اور بنیادی تقاضا ہے۔ جو شخص اللہ کو اپنا رب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر مانتا ہو، وہ اگر اپنے اس عقیدے میں سچا ہے تو اس کا یہ رویہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اپنے رائے اور خیال کو اللہ اور رسول کے فیصلے پر مقدم رکھے یا معاملات میں آزادانہ رائے قائم کرے اور ان کے فیصلے بطور خود کر ڈالے بغیر اس کے کہ اسے یہ معلوم کرنے کی فکر ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں کوئی ہدایت دی ہے یا نہیں، اور دی ہے تو وہ کیا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو،
یعنی ان سے آگے بڑھ کر نہ چلو بلکہ پیچھے چلو، مقدم نہ بنو، تابع بن کر رہو، فالو کرو۔ یہ ارشاد اپنے حکم میں سورہ احزاب کی آیت 36 سے ایک قدم آگے ہے۔ وہاں فرمایا گیا تھا کہ جس معاملے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہو، اس کے بارے میں کسی مومن کو خود کوئی الگ فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ اہل ایمان کو اپنے معاملات میں پیش قدمی کر کے بطور خود فیصلہ نہیں کر لینے چاہیے، بلکہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کے متعلق کیا ہدایات جو ہے ملتی ہیں۔ یہ ہے وہ چیز۔ یہ حکم مسلمانوں کے محض انفرادی معاملات تک ہی محدود نہیں، بلکہ ان کے جملہ اجتماعی معاملات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ اسلامی کانسٹیٹیوشن، اسلامی آئین کی بنیادی دفاع ہے، جس کی پابندی سے نہ مسلمانوں کی حکومت آزاد ہو سکتی ہے، نہ ان کی عدالت اور نہ پارلیمنٹ۔ جیسا آج ہمارے سامنے یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ چل رہا ہے، ویسے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں 1450 سال پہلے ہی تمام قوانین دے دیا۔ وہ اللہ جو ہم کو پیدا کیا، رزق دیا اور موت دینے والا اور موت سے دوبارہ اٹھانے والا اور سوال جواب کرنے والا، وہ ہم کو قوانین، کیٹلاگ، گائیڈ لائن، ہدایات، رہنمائی اس کتاب کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کر ڈالی۔ اس کے اندر ترمیم جو ہے بھی نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں روایت صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم عدالت، گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ دیکھو یہ ہے، یعنی تم وہاں جا رہے ہو حاکم بن کر، گورنر بن کر، یعنی اب تم وہاں جانے کے بعد تم کیسے فیصلے کرو گے؟ یعنی اسلام صرف عبادات تک ہی نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، معاشرت، معیشت، اکنامی، سوشل بینگ کے تعلق سے جو احکامات، جوڈیشری، عدل، نظام قسط قائم کرنا، نظام عدل قائم کرنا، ایڈمنسٹریشنز، پولیٹکس، سیاست، تمام چیزیں قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ان سے سوال کیا تو تم جانے کے بعد وہاں پہ کیسے فیصلے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ کے مطابق، یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں کسی معاملے کا حکم نہ ملے تو کس چیز کی طرف تم رجوع کرو گے؟ تو انہوں نے کہا سنت رسول اللہ کی طرف۔ فرسٹ ہمارے لیے گائیڈ لائن کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ سیکنڈ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس طرف رجوع کرنا۔ اگر اس میں بھی کچھ نہ ملے تو انہوں نے عرض کیا پھر میں خود اجتہاد کروں گا یعنی اجتہاد کسی اس میں اگر دونوں طرف سے اگر رہنمائی نہ مل رہی ہو تو جو قرآن مجید اور سنت کو جانتا ہے وہ اس کی روشنی میں اپنا جو ہے اپنا ذہن اس کا اپنی غور فکر کرے، اور جدھر اس کا زور زیادہ ہے ادھر جو ہے وہ فیصلہ لے سکتا ہے۔ اگر فیصلہ صحیح لیا ہے تو اس کو جو ہے دوہرا ثواب ہے، اور اگر فیصلہ غلط ہوا تو فیصلہ غلط اگر اس نے اجتہاد کیا تو اس کو جو ہے گناہ نہیں ہے بلکہ اس کو ایک نیکی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر کیا ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ دیکھو کتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی کتنا جو ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ ہیں، جو نظم و ضبط، ڈسپلن
جو اداروں کے جو ذمہ دار وغیرہ بھی ہیں ان کو کتنا قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت سے جو ہے کتنا واقف ہونا ضروری ہوا کرتا تھا۔ آج ہم جائزہ لیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں کسی اور کے اوپر، لیکن ایک مسلمان جب ایک نظم، ڈسپلن، سسٹم اور کوئی چیز کا ایڈمنسٹریشن جیسا اگر وہ کر رہا ہے تو اسے کن چیزوں کو کیسے اس کو چلنا چاہیے، ہم کو یہاں پر رہنمائی مل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ یہ اپنے اجتہاد پر کتاب اللہ اور سنت رسول کو مقدم رکھنا اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کی طرف رجوع کرنا، یہی وہ رجوع کرنا ہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان جج اور ایک غیر مسلم جج کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم جج کے درمیان یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ مسلمان جج کس بنیاد پر فیصلہ کرتا؟ قرآن مجید اور سنت پر، اور غیر مسلم جج کس بنیاد پر فیصلہ کرتا؟ انسان کے بنائے ہوئے قوانین پر کرتا ہے اور جو ہے اس آئین کے اوپر کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہم کو دیکھنا چاہیے، یہ بہت بڑا امتیاز ہے۔ اسی طرح قانون سازی کے معاملے میں یہ بات قطعی طور پر متفق علیہ ہے کہ اولین ماخذ قانون اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ ان دونوں کے خلاف ان سے آزاد نہیں ہو سکتا، کجا کہ افراد امت کا قیاس و اجتہاد۔ یہ ہے جو ہے اس میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اب یہ جو بھی ہے ہم کو اس سے آگے ہم جو ہے اپنے فیصلے نہیں ہے کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہمارے فیصلے ہونا چاہیے، اور جو شرعی طور پر جائز ہیں جس سے دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی ضرور فائدہ ملے گا، چونکہ اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے جب یہ کریں گے۔ یہ بہت اہم آیت ہے جس کے اوپر ہمیں پڑھ کر اور غور کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا جا رہا ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کبھی تم نے اللہ اور اس کے رسول سے بے نیاز ہو کر خود مختاری کی روش اختیار کی یا اپنی رائے اور خیال کو ان کے حکم پر مقدم رکھا، اپنی رائے اور ان کے خیال کو ان کے حکم پر مقدم رکھا، تو جان رکھو کہ تمہارا سابقہ اس اللہ سے ہے جو تمہاری سب باتیں سن رہا ہے اور تمہاری نیتوں تک سے جو ہے وہ واقف ہے۔ تو یہ ہے وہ ایک آیت کی تفسیر جس کے اندر یہ باتیں ہمارے مطالعے میں آئیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے، سختی سے جو ہے ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔